شکیل احمد صاحب، شکیل احمد بھٹی صاحب، وہ اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی بہرحال اسی راہ پہ جانا ہے۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان کہ اچھی جگہوں میں، اچھی محافل میں جن کی یاد آ جائے۔ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو اصال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا و بجمنہ رزق الورا و بوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ نشستیں، یہ محافل، یہ مجالس دین کی تفہیم کا ایک ذریعہ ہیں، چونکہ ان سے انسان دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے انہیں عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور عبادت بندے اور خدا کے مابین معاملہ ہے، ان دونوں میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہے، کیونکہ عبادت قربتاً اللہ کی جاتی ہے، تو جو عبادت انسان کو خدا کی قربت عطا نہ کرے وہ عبادت قرار نہیں پائے گی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کو خدا کی قربت عطا کرے وہ عبادت ہے۔ اسی عنوان سے انسان کی تنہائی بھی عبادت قرار پاتی ہے، اسی عنوان سے انسان کی محفل بھی قرار پاتی ہے۔ خدا نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اسے کمال دینے کے لیے با کمال نبی بھیجا، اور جب اس پر اپنے الہی پیغام کا آغاز کیا، اس آغاز میں ہی یہ فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ تو پڑھ اپنے رب کے نام سے،
الذی خلق، جس نے تجھے خلق کیا، جو تیرا خالق ہے، جس نے تجھے منزل تخلیق سے گزار کے منزل کمال تک پہنچایا۔ اب اس میں بہت سے نکات ہیں، میں صرف سرسری طور پر ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ پڑھنا انسان کو علم تک لے جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ پڑھنا بھی ہے، لیکن جب خدا کہتا ہے اپنے حبیب سے کہ پڑھ، تو ساتھ یہ شرط بھی لگا دیتا ہے بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور رب کون؟ جس نے تجھے خلق کیا۔ لہذا تیرا رب بھی اللہ، تیرا خالق بھی اللہ، اور دین کے حاصل کرنے کا آغاز بھی اللہ کے نام سے۔ پھر انسان کو متوجہ کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کر دیا، کہیں کا خلق من طین، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر انسان کو حوصلہ دلایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، تیرا رب ہی عزتوں والا ہے، تیرا رب ہی باکرامت ہے۔ اور پھر انسان کو اس کی منزل دکھانے کے لیے کہا کہ ہم نے وہ علم دیا ہے انسان کو ما لم یعلم، جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا آغاز جہالت سے ہے، ابتدا جہالت سے ہے، اور کمال علم پر ہے۔ انسان نے آغاز سے انجام کی طرف جانا ہے، سفر جہالت سے شروع کرتا ہے اور اسے کمال دینا ہے علم کے ساتھ۔ علم از خود کمال نہیں ہے، علم کمال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر علم خود کمال ہوتا تو پھر بہت سے علم ایسے ہیں کہ جو انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے بلکہ تنزلی کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائنس نے بہت سے علوم منکشف کیے ہیں، ایٹم بم سے لے کر اور نہ معلوم کہاں تک باتیں پہنچ گئیں، انہوں نے انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کرامت کی بجائے تنزلی دی، انسانیت کے بجائے حیوانیت دے دی۔ تو خدا فرماتا کہ نہیں، علم تنہا کافی نہیں ہے، یہ کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب انسان کمال تک کیسے پہنچے گا؟ تو جب کہا کہ ہم نے اسے کرامت دی ہے، اس کے لیے ہادی نہ بھیج دیے ہیں، اس کے لیے کتاب بھیج دی ہے، ذرائع ہدایت بھیج دیے ہیں۔ علم جب ہدایت کے ساتھ ملے گا تو انسان کے لیے باعمل ہو جائے گا، قابل عمل ہو جائے گا، اور جب انسان اس علم پر عمل کرے گا تو سامنے خدا بطور منزل نظر آئے گا، پھر وہ اپنے آپ کو خدا تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اس راہ میں جتنا چلے گا خدا سے غافل نہیں ہوگا، اور جتنا چلتا جائے، بھلے وہ چند دن چلے، چند سال چلے یا سینکڑوں سال چلے، اگر اسی راہ پہ چلتا رہے گا تو باکمال ہے۔ خدا نے سفر کی مسافت کو شرط قرار نہیں دیا کہ اس راہ میں وہ کمال پائے گا کہ جو اتنا عرصہ چلے گا، نہیں، بس اس کے چلنے میں منزل مقصود خدا ہو، بے شک وہ حر کی طرح ایک لشکر سے نکل کر دوسرے لشکر میں آ جائے، منزل کمال پا لے گا۔ اور اگر ہدایت پر عمل نہ کیا، ہزاروں سال کی عبادت لیے ہوئے ہوگا، صفے ملائکہ سے زمین پہ پھینک دیا جائے گا، تنزلی ملی۔ تو ہدایت بہت ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نظام دے دیا کہ انسان تو نے اس نظام کو لے کر چلنا ہے۔ اسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے،
وہ لفظ ہے بشر، اور اکثر مقامات پر لفظ استعمال ہوا ہے انسان۔ کیا انسان اور بشر میں کچھ فرق ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر ایک لفظ کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے گا۔ الفاظ کا دو ہونا بتا رہا ہے کہ ان میں فرق ہے۔ بشر ایک نوع ہے، اسپیشیز، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، نباتات ہیں، یہ تمام چیزیں مخلوقات کی اقسام ہیں۔ انسان حیوان تو ہے، صلوات پڑھیے۔ محمد و آل محمد نوع میں بشر ہے۔ بشر ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ حیوان نہیں ہے، تو بشر وہ ہوگا کہ جس میں حیوانیت نہ ہو۔ جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے چوپائے ہیں، جتنے چرند ہیں، جتنے آبی جانور ہیں، وہ سب کے سب زمین سے منسلک رہتے ہیں، سطح زمین پر یا زمین کی سطح سے نیچے۔ انسان ان سے کچھ سیکھتا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ علوم، کچھ نہ کچھ فنون سیکھ کر اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ ترقی بھی کمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت انسان نے جہاز بنا لیے، فضا میں پرواز کرنے لگ گیا، تو پرواز کرنا اگر کمال ٹھہرا تو یہ پرواز تو مکھی بھی کرتی ہے، پرندے بھی کرتے ہیں۔ کئی پرندے ہیں کہ جو ہزارہ میل کا سفر سمندر پر سے طے کرتے ہیں اور دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہیں اور مسلسل پرواز کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ایئر کرافٹ اتنی پرواز نہیں کر سکتا، اور نہ راستے میں ایندھن لیتے ہیں، نہ کہیں گرتے ہیں، نہ معلوم اس عالم ازل نے انہیں کیسے علم دے دیا کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، منزل تک پہنچانا بھی ہے۔ تو یہ پرواز کرنا تو کمال نہ ہوا۔ انسان مختلف قسم کی آوازیں نکال لیتا ہے، مختلف قسم کی تحریریں لکھ لیتا ہے، یہ بھی کمال تک نہیں لے جاتی۔ آپ جائیے دیکھیں، جتنے بھی نقاش اور لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا، فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یوں کہہ لیجیے کہ وہ نقال ہوتے ہیں، اور عالم کبھی نقال نہیں ہوتا، علم رکھنے والا کبھی نقال نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہم نے اپنا لیں، انہیں ہم نے کمال سمجھا۔ خدا نے کہا نہیں، یہ کمال نہیں ہے، تمہیں باکمال بنانے کے لیے میں نے نظام ہدایت دیا، اس میں انبیاء بھیجے ہیں۔ انبیاء نے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اب زندگی تو حیوان بھی گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے منظم زندگی شہد کی مکھی کی ہے ہر لحاظ سے، لیکن وہ کمال نہیں ہے، بلکہ وہ جو غذا ہمارے لیے تیار کرتی ہے خدا نے خود اسے شفا قرار دیا، اس میں شفا ہے، پھر بھی اسے باکمال نہیں کہا گیا، نہ اسے دعوت کمال دی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی فنون ہیں ان میں کمال نہیں ہے۔ ہادیان جو ہدایت دے کر جائیں اس ہدایت پر عمل کرنا کمال ہے۔ اچھا، اس کمال میں ضروری نہیں کہ ہدایت پر عمل کرنے والے کو عزت ملے، یہ بات بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ اور لازمی نہیں کہ ہدایت پر عمل کرنے والے کی زندگی خوشحال رہے۔
ضروری نہیں کہ وہ بہت آزادی سے اس دنیا میں چلے پھرے. کمال تب ملے گا جب وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہوگا. کمال ہمیشہ ایک دہکتی ہوئی بٹی سے گزر کر حاصل ہوتا ہے. آپ دیکھیں سونے کو جب تک آگ نہ دکھائی جائے وہ اپنا سونا پن نہیں دکھاتا. انبیاء اللہ کے منتخب افراد اور عصمت مآب افراد ہر دور میں ہر فرد نے کہ جو علم اور معرفت کا ذرہ برابر بھی رکھتا تھا انبیاء کو عزت دی. یہ انبیاء بھی کمال کی طرف چلتے رہے. ایسا نہیں تھا کہ کمال بس ہمارے لیے کہ ہم کمال کی طرف چلیں، انبیاء بھی اسی راہ پر چلے. جناب لوط اللہ کے نبی، کچھ لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آئے، گھر دستک دی. گھر سے خاتون نکل رہی تھی. انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب لوط ہیں؟ بڑے درست لہجے سے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا ہماری کچھ مشکلات تھیں، ان سے مشورہ کرنا چاہ رہے تھے. کہا وہ پھکوڑ سا بندہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سلیقہ ہے، نہ کوئی کرینہ ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ. تم کہاں سے آ گئے اسے ملنے کے لیے؟ اور وہ اپنی زبان میں بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد جناب لوط گھر سے باہر آئے. وہ افراد ٹھہرے تھے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ آپ کا گھر ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے. ایک بڑی عجیب سی خاتون تھی، بد زبان سی خاتون تھی. وہ تو ایسے ایسے کہہ رہی تھی. کہا نہیں ایسے نہ کہو، میری بیوی ہے. ایسے نہ کہو، میری بیوی ہے. کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بیوی ایسی؟ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی بیوی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مومن ایسا نہیں پیدا کیا جس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ آزمائش قرار نہ دیا ہو. اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے میرے ذریعہ آزمائش کو میرے تابع قرار دیا ہے. آزمائش سے ہر صاحب ایمان نے گزرنا ہے. وہ ذریعہ آزمائش بے شک اس سے بالاتر ہو یا اس سے کمتر ہو. اب یہ آزمائش کبھی اپنے ساتھ آسانیاں نہیں لاتی، ہمیشہ مشکلات لاتی ہیں. صلوات پڑھیے. بارے دیگر بلند تر صلوات. انسان دو اصناف پر منقسم ہے، مرد و زن. دونوں نے اپنے اپنے دائرے میں کمال حاصل کرنا ہے، اور ہر دائرے کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں، اور اپنا اپنا راہ کمال ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے. صنف ہونے کے ناطے اس خاتون کا کمال یہ ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے چلتے ہوئے ماں کی منزل تک پہنچے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے کمال کیسے حاصل کرنا ہے؟ جب بیٹی ہے تو ماں کا سایہ بھی میسر ہے، باپ کا سایہ بھی میسر ہے، گھر میں بھائی بھی موجود ہیں. ہمارا اپنا معاشرہ ہے نا، یہ فطری چیزیں ہیں. اور گھروں میں بچوں سے زیادہ بچیوں کو محبت ملتی ہے. اب انہوں نے کمال حاصل کرنا ہے. ہر طرف
فرمائشات پوری کرنے والے افراد موجود ہیں. اگر کسی میں، بھائی میں، باپ میں، ماں میں یا کسی اور رشتے میں استطاعت نہیں ہے ضرورت یا خواہش پوری کرنے کی، بے شک ادھار لے کچھ کریں، انہیں پتہ نہیں چلے گا، ان کی خواہش پوری کر دی جائے گی. یوں کہہ لیجئے کہ بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں ناز و نعم سے پلتی ہیں، اور انسان جب ناز و نعم میں پلتا ہے تو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ وہاں سلجھاؤ نہیں ہوتا، الجھاؤ زیادہ آ جاتا ہے. اس کے فوراً بعد انہیں ایک اور منزل کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے جو بالکل اجنبی منزل ہے. یہ جس گھر میں جاتی ہیں وہاں کا کوئی کردار مانوس نہیں ہے، بلکہ اکثر مقامات پر وہ چہرے پہلے دیکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے. اچھا اگر دیکھے ہوئے بھی ہوں تو ان میں رہ سہ کر نہیں دیکھا ہوتا، بالکل اجنبی ماحول. کہاں ناز و نعم، جہاں وہ خود دوسروں کے لیے ذریعہ آزمائش، اور اب جہاں آئیں وہاں دوسرے ان کے لیے ذریعہ آزمائش. یہیں سے یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیسے اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائیں. آخر کمال تو چاہیے. جناب عیسیٰ، یہ واقعہ میں پہلے ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن صرف اشارتاً آج بات کر رہا ہوں. ایک مقام سے گزرے، شادی ہو رہی تھی. آپ نے کہا آج یہاں شادی ہے، کل یہاں ماتم ہوگا، غم ہوگا. حواری بھی ساتھ تھے. گزر گئے، دوسرے دن وہاں سے گزرے تو ویسے کہ ویسے شادی کا ماحول. اب وہ جو حواری تھے، یعنی کہ ہم کہہ لیجئے کہ جس لفظ سے ہم آشنا ہیں، جناب عیسیٰ کے جو صحابی تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو کل کہا تھا کہ یہاں ماتم ہوگا، تو یہ تو آپ کی 24 گھنٹے کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، تو قیامت تک کی باتوں پر کیسے یقین ہوگا؟ لازمی بات ہے، انسان آزماتا ہے نا ہر کسی کو. آپ نے کہا اچھا چلو ملتے ہیں. دستک دی، کہا ہم ذرا خاتون خانہ سے ملنا چاہتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہے. اللہ کے نبی تھے، لوگ جانتے تھے. اندر چلے گئے. کہا بھی تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی. اچھا جب تم یہاں آئی تو تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کرنا تھا، اپنے والدین کے گھر سے یہاں، یہ اجنبی ماحول تھا، نہ افراد بھی دیکھے والے نہیں تھے، انتہائی پریشان تھی. کچھ وقت گزرا، انہوں نے کھانا لا کے مجھے دے دیا کہ بھی کھانا کھاؤ. اب پریشان بھی تھی، اجنبی جگہ پر بھی تھی، کھانے کو دل نہیں کیا. اب اگر کھانا نہیں کھاتی، واپس کر دیتی، تو انہوں نے کہنا تھا کہ نخرے والی ہے، کھانا نہیں کھا رہی. اللہ نے سبب پیدا کیا. گلی میں ایک مانگنے والا آ گیا، فقیر آ گیا. کہا بھوکا ہوں، خدا کے لیے کچھ کھلا دو. وہ کھانا میں نے اٹھا کے اسے دے دیا اور برتن یہاں رکھ دیے. یہ لوگ آئے اور برتن اٹھا کر لے گئے. کہا اچھا ذرا بستر سے نیچے اتر آؤ. وہ بستر سے نیچے اتری. جناب عیسیٰ نے وہ جو گدا تھا نا اسے اٹھایا اور ایک طرف کر دیا، تو اس چارپائی پہ ایک کالا سانپ بیٹھا تھا جو مر چکا تھا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ اس کی موت تھی، اس نے اسے ڈسنا تھا جس سے اس عورت نے، اس دلہن نے مر جانا تھا اور یہاں ماتم ہونا تھا. اس نے صدقہ دیا، خدا نے اس صدقے کی بنا پر اس کی موت کو ٹال دیا. یعنی شادی کمال نہیں، شادی ہو کے آ کے صدقہ دینا کمال بنا نا، دفاع کا ذریعہ بن گیا. اچھا اب دیکھیے، جب اس اجنبی ماحول میں آئیں تو آزمائش شروع ہو گئی. جناب سیدہ ایک کردار ہیں، خدا نے انہیں سیدۃ النساء العالمین بھی قرار دیا.
کہ عالمین کی خواتین کی سردار. جب سردار ہیں تو اتنا ہی وسیع اسوہ حسنہ بھی ہے. جتنی بڑی سردار ہیں اتنی بڑی آزمائش بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب بیٹی ہیں, ناز و نعم نہیں ہے, چند سال کی تھیں ماں چلی گئی. ابھی ہوش و حواس کی منزل میں آ رہی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے, کبھی کوئی بتاتا کہ تمہارے والد کو مسجد الحرام میں لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور اونٹ کی غلاظت ڈال دی ہے, اور کوئی شخص بھی ساتھ نہیں دے رہا. گھر سے نکلتی ہیں, آ کے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے اپنے باپ کی پشت سے اس غلاظت کو ہٹاتی ہیں اور باپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہیں, جا کے پانی سے اس مقام کو صاف کرتی ہیں. کبھی سوچیے جو پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ انت ام و ابوہا, کہ تو اپنے باپ کی ماں ہے یا امید ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. اس کی پشت پر کردار ہے. روز یہی سلسلہ ہے. والد گھر سے صبح نکلتے ہیں, شام میں آتے ہیں تو کبھی پاؤں زخمی ہیں, کبھی کانٹے لگے ہوئے ہیں, زبان سے کچھ نہیں کہتے. باپ نے کبھی شکایت نہیں کی. ابھی بیٹی کی تربیت بھی ہو رہی ہے, آزمائش بھی ہو رہی ہے. اب حالات اور آگے بڑھتے ہیں. حکم ہو گیا کہ چلیں مکہ چھوڑ دیں, مدینہ چلیں. والد مدینہ چلے گئے, بیٹی مکہ میں رہ گئی. اچھا, جس رات والد مدینہ میں گئے, جان ہتھیلی پہ رکھ کر گئے, اور جس بیٹی کا باپ اور محمد جیسا باپ رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہو, وہ بیٹی سکون سے سو تو نہیں سکتی نا. اگلے دن پھر سفر شروع کیا, مدینے پہنچ گئیں. چلے مدینے سکون ہوگا, مدینے بھی سکون نہیں ہے. کبھی کسی جنگ کی طرف, کبھی کسی سریے کی طرف, کبھی لوگوں کے مسائل, کبھی اور مشکلات. گھر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, جسے ہم توجہ کہتے ہیں. لیکن جو چند لمحے بھی پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیے, اس میں ایک ایسا نظام قائم کیا کہ بیٹی کے انتہائی وسیع قلب و ذہن نے اپنے باپ سے وہ کچھ حاصل کیا کہ جس نے اسے کمال کی منزل تک پہنچا دیا. حالات اچھے ہو گئے. سوچا میرے والد لوگوں کو کنیزیں دے رہے ہیں, خدمت گزار دے رہے ہیں, چلے میں بھی بیٹی ہوں, میں بھی کچھ مانگ لیتی ہوں. آ گئیں کہ بابا جان وہ کچھ کنیزیں آپ کے پاس آئی ہیں. اب اتنا کہہ دینا بہت تھا نا. باپ جانتا تھا کہ بیٹی کی مشکلات کیا ہیں. اب محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ اس کی بیٹی کس مقام پر ہے, اس کے سوال کا کیا جواب دینا ہے. کہا بیٹا, اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کنیز نہیں دیتا, کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی. صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دوں. یعنی بتا رہے ہیں کہ جو طالب کمال ہوتا ہے وہ کمتر کو چھوڑ دیتا ہے, بہتر کو طلب کرتا ہے. بہتر کی طرف جائے گا تو کمال پائے گا. کہا جی بابا. کہا جب نماز سے فارغ ہو نا تو 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ, یعنی یہ تسبیح آج تک تسبیح فاطمۃ الزہرا قرار پا گئی نا. یہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کنیز کے عوض جو دیا وہ کمال اس دن سے شروع ہوا, قیامت تک جائے گا. اور پھر اس ذکر نے اتنا کمال پایا کہ
کہ اللہ نے اس تسبیح کو فرشتوں کی تسبیح قرار دیا، اور پھر اس ذکر کو بھی افضل ترین ذکر قرار دے دیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کلمات تو وہی ہیں، کلمات وہی ہیں کہ جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیے، وہی وجہ کمال بن گئے۔ آزمائش اور آگے بڑھی، شادی ہو گئی۔ اب شادی ہوئی تو گھر تھا مدینے سے باہر، جو کرائے پر لیا گیا تھا، آج کی زبان میں اگر بات کریں تو۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا لیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جناب خدیجہ نے تیار کروایا تھا۔ دونوں چیزوں میں کوئی ایسی کباہت نہیں ہے، پیغمبر نے خود لیا ہو یا جناب خدیجہ نے بنایا ہو، مائیں اپنی بچیوں کے لیے بناتی رہتی ہیں۔ وہ جوڑا پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دے دیا، رخصتی ہو گئی۔ اگلے دن مدینے کے رواج کے مطابق پیغمبر صبح ناشتے کے لیے کچھ لے کر گئے۔ جب جناب سیدہ کے گھر پہنچے نا، تو ایک گفتگو ہوئی باپ بیٹی میں جو نظروں میں تھی۔ ایک سوال کیا باپ نے، اور چونکہ نئے گھر میں آئی تھیں، ایک ذریعہ آزمائش بھی تھا، اس سے بھی پیغمبر نے سوال کیا۔ جب نظر پڑی اپنی بیٹی پر، پیغمبر نے پوچھا کہ بیٹا وہ جو لباس تمہیں نیا دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا بابا ایک غریب و فقیر آیا تھا، مجھے بھلا نہیں لگا کہ اس کے جسم پر کم تر لباس ہو اور میرے جسم پر بہتر لباس ہو، وہ میں نے اسے دے دیا۔ فرمایا ہاں محمد کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ محمد کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا جناب امیر المومنین کی طرف، کہا علی اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ ٹھیک ہے نا، ذریعہ آزمائش ہے نا، زوجہ کو کیسا پایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ کبھی ہم اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوں نا، کہ اگر پوچھ لیا جائے، سسرالی رشتہ دار آ کر پوچھ لیں کہ جی وہ آپ کی بیگم صاحبہ کیسی ہیں، یا کوئی اپنے خاندان سے پوچھ لیں، تو کیسے جواب ہوتے ہیں؟ لیکن پیغمبر کو کیا جواب ملا؟ علی وہ فرد ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے تربیت کیا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری تربیت اللہ نے کی ہے، علی کی تربیت میں نے کی ہے۔ تو جس کی تربیت پیغمبر کرے اس کا جواب آپ نے سنا نا، کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ اب خاتون جب اس سٹیپ پہ آتی ہے تو اس پر شوہرداری کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، گھرداری کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے معاشرے نے اقدار بدل دیں، ہم خاتون خانہ پر معاشی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں۔ رشتہ تلاش کرنا ہے نا، کوئی جاب ہو، یعنی ذریعہ معاش۔ جب اقدار بدل جائے تو منزل بھی بدل جاتی ہے، جب منزل بدل جائے تو پھر انسان منزل کمال تک نہیں پہنچتا۔ تو لہذا ہم ابھی تک راہوں میں بھٹکے ہوئے ہیں نا۔ اب تربیت کا مرحلہ تھا، خدا نے فرزند دیے، ایسے فرزند کے کائنات میں کسی کے نہیں تھے۔ اب جو پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو یہ کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں تھا کہ چونکہ میرے نواسے ہیں لہذا سردار ہو گئے، نہیں ایسا نہیں تھا۔
کتنی عمر میں پیغمبر نے کہا؟ جناب حسنین شریفین کی عمر کتنی تھی؟ یہ تو پیغمبر کے وقت وصال میں ہے نا، اس سے کچھ پہلے ہی کہا ہوگا، کہہ لیجیے 5-6 سال عمر ہوگی، 4-5 سال عمر ہوگی. نہیں، بچوں کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں نا، کہ اس عمر میں آپ بچوں کو گنتی بھی یاد نہیں کراتے، ایسا ہی ہے نا. اور پیغمبر نے تبھی کہہ دیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اچھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ سفارش کے طور پر کہہ دیا یا اپنا سمجھ کے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا یہ لیں جناب چونکہ میرے نواسے ہیں لہٰذا یہ سردار ہیں؟ یا پیغمبر کچھ علم رکھتے تھے؟ علمکم ما لم تعلم، ہم نے تجھے علم دیا جو تو نہیں جانتا تھا. اب خدا نے علم دیا تھا پیغمبر کو، تو خدا نے یہ علم دیا تھا کہ نہیں کہ یہ دونوں تیرے نواسے میری جنت کے سردار ہوں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو نطق نہیں کرتا، بات نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ کروں. اس کی باتیں میری زیر ہدایت ہوتی ہیں، اس کے افعال بھی میرے اجازت سے ہیں، اس کا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا سب میری منشا سے ہے. تو پیغمبر نے جب یہ کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو اس میں رضائے خدا، منشائے خدا، فیصلہ خدا شامل تھا کہ نہیں؟ اچھا، خدا کے فیصلے آیا سفارش سے ہوتے ہیں کہ چٹ چلے گی خاتم الانبیاء کی کہ میرے حبیب کی چٹ آ گئی تو ان کے نواسوں کو بنا دیتا ہوں، یا خدا کے علم کی کچھ پہچان ہے؟ خدا کے علم کی حد نہیں ہے، چونکہ اس ذات کی ہی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے. لیکن اس کے افعال، اس کے فیصلے آیا شناخت رکھتے ہیں یا بے شناخت ہوتے ہیں؟ اس کا فیصلے کی پہلی شناخت عدل. خدا عدل کے خلاف نہیں کرتا. اب اللہ نے جب اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بتلایا ہمیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو آیا اس میں عدل تھا یا کرم ہی کرم تھا؟ جب عدل تھا تو نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ یہ جس راہ کمال پہ قدم رکھ رہے ہیں اس کا منطقی نتیجہ جنت کے جوانوں کی سرداری ہے. بچے نے ایف ایس سی کیا، انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا، میڈیکل میں داخلہ ہو گیا، داخلہ فیس جمع کرائی، رسید لے کے گھر آ گیا، والد صاحب کو یا چچا کو، ماموں کو، دادا ابو کو بتایا کہ میرے ڈاکٹر صاحب آ گئے. ابھی تو فیس جمع کرائی ہے، صرف اس انسٹیٹیوشن میں داخل ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. ابھی تو 5 سال میں معلوم نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کالج سے نکال دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عزیزوں کو تو کچھ علم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب. کیوں؟ جس راہ پہ چلے ہیں نا اس کی منزل پہ ہی ڈاکٹر بن جائیں گے. اب والدین اور عزیز و اقارب تو اتنا علم نہیں رکھتے جتنا استاد رکھتا ہے. استاد نے 2-3 ہفتے 2-3 مہینے شاگرد کو پڑھایا، چھپے ہوئے جوہر کو دیکھ لیا، تھپکی دی کہ تو سرجن بنے گا یا تو ٹاپ کرے گا. استاد کو غیب کا علم تو نہیں ہے. اس نے ابتدائی سٹیپ دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ جس راہ پہ چلا ہے نا اس منزل کو پالے گا. تو پیغمبر نے جب یہ کہا نا کہ میرے یہ نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک درس تھا، ایک سبق تھا کہ دیکھو
میرے جانے کے بعد جنت کے یہ دونوں سردار تمہارے درمیان زندگی گزاریں گے. یہ جو زندگی گزاریں گے یہ جنت کا راستہ ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اسی راستے پہ چلنا, اسی راہ سے گزر کر یہ جنت کے سردار بنیں گے. اب اگر جنت کے سرداروں کی زندگی دیکھنی ہے تو سیرت حسنہ مجتبیٰ پڑھیے, سیرت حسین سید الشہداء پڑھ لیجیے, آپ کو جنت کا راستہ مل جائے گا. اب اگر سردار جیسی زندگی گزار رہا ہو اور اس سردار کی سرداری میں جانے والا یا جانے کا خواہش مند انسان ویسی زندگی نہ گزارے, آیا اس کی سرداری میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. اب یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو کمال کی راہ پر یہ چلے ہیں نا, اس راہ کو شناخت کرو, اس راہ پر عامل ہو جاؤ. یہ راہ کس نے چلانی ہے؟ بچے ہو گئے, اگر ان بچوں کو تعلیم و تربیت نہ دی جائے تو کیا ان میں کچھ کمال آئے گا؟ اب یہاں سے ایک اور کردار شامل ہوا کہ جو اس عورت کے لیے, اس خاتون کے لیے کمال کا کردار تھا, وہ کردار ہے ماں کا کردار. اب ماں ہو زہرا جیسی اور بیٹے ہوں حسن و حسین جیسے, تو راہ روشن ہے کہ جن کی تربیت فاطمہ زہرا کرے, اس تربیت کے نتیجے میں بچے جنت کے سردار بنے یا نہ بنے. اب اگر ہم سب کا مقصود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جنت تک پہنچانا ہے تو فاطمہ جیسی سیرت کو سمجھنے والی اور اس سیرت پر عمل کرنے والی خاتون کو ان بچوں کی ماں بنانا ہوگا. اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کیا کیجئے. جن جوانوں نے شادی کرنی ہے نا, وہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کریں. ہم کیا تلاش کرتے ہیں کہ جناب اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں نا, دادا جان نکلے جناب رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہ بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرنی ہے, بہو تلاش کرنی ہے. چلیے, کبھی آپ اپنی ہونے والی نسل کے لیے ماں تلاش کرنے کے لیے نکلے نا کہ اس ماں میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. اس صنف میں کمال آئے گا تب جب یہ ماں بنے گی. اور یاد رکھیے جب ایک سٹیپ آگے آتا تو پچھلا سٹیپ بھول جاتا ہے. جب خاتون نے ماں باپ کا گھر چھوڑا, سسرال میں آ گئی, شوہر کے گھر آ گئیں, تو اب اس کی نظروں میں شوہر کا گھر اور سسرال کا گھر ہے. ماں باپ کے گھر کے مسائل بھی ختم, وسائل بھی ختم. اب جب شوہرداری ہوئی, ایک سٹیپ آگے بڑھا, ماں بن گئی, تو اب نظروں میں شوہر کی بھی وہ وقت نہ رہی. اب ہدف بن گیا بچے, باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو جب اس نے زندگی گزارنی ہے بچوں کے لیے ماں بن کر, تو آپ پہلے سے بچوں کی ماں تلاش کریں کہ جس میں اتنی کوالٹیز ہوں کہ وہ ان بچوں کی پرورش کر سکے. ہم نے تو اسے ایک اکنامیکل ٹول کے طور پر تلاش کیا کہ اس کی جاب ہو, اس کی تنخواہ آئے, ہمارے وسائل بڑھ جائیں. ہم نے وسائل کو کمال سمجھا, مسائل ہمارے گل میں پھنس گئے. اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب وسائل کمال نہیں ہوتے, مسائل کا حل کرنا کمال ہوتا ہے. جناب سیدہ گھر میں بچے گئے. اب یہ واقعہ مسجد میں ہوا تھا نا کہ دوران نماز حالت سجدہ میں نانا کے پشت پر آ گئے. جناب سیدہ نے کسی سے بیان نہیں کیا. جتنی روایات آپ سے ہیں آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ میرے بچے ایسے گئے اور میرے بچوں نے یہ کیا, میرے بچوں نے یہ کیا. مائیں کسے سناتی ہیں نا بچوں کے, جناب سیدہ نے نہیں سنائے. یا یہ نہیں کہا کہ بیٹے وہ پھر کیسے نانا کی پشت پر کیسے بیٹھے تھے,
ٹھیک ہے نا, کوئی سوال نہیں کیا. بچے مسجد سے آئے, کہا بیٹا آج نانا پر کیا وحی آئی ہے؟ اللہ اکبر. یہ کمال کی راہیں بتا رہے ہیں نا, نانا پر کیا وحی آئی ہے. بچوں نے سنا دی کہ جبریل آئے تھے, انہوں نے یہ آیت بتائی, ہمارے نانا نے یہ آیت لوگوں کو سنائی, انہوں نے یاد کر لی. اب کچھ دیر گزری, شوہر نامدار آ گئے, مولا علی آ گئے. جناب سیدہ نے کہا کہ علی آج فلاں آیت اتری ہے. کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو مسجد میں گئے نہیں. آپ کا تو نصاب زیست یہ ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے, بلکہ لازم ہے کہ نہ اس کی آواز کوئی غیر سنا, نہ کسی غیر کی آواز وہ سنے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی آواز آپ تک آ رہی ہو. تو کیسے بھی پتہ چلا؟ کہا یہ جو آپ کے بچے ہیں نا, یہ آگے بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. کہا اچھا میں بھی سننا چاہتا ہوں ان سے. کہا کل ذرا جلدی آ جائیے گا. مولا علی جلدی آ گئے, گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے. اب بچے آئے, ماں نے حسب معمول پوچھا کہ بیٹا سناؤ آج کی کاروائی. اب وہ آیات قرآنی کی تلاوت تو کرنے لگے, لیکن زبان جو ہے نا لکنت کر رہی ہے. کہا بیٹا آج پہلے کی طرح بات نہیں کر رہے. کہا اماں جان لگتا ہے کہیں ہمارے والد صاحب ہیں. یعنی صرف دیکھ کر باپ کے وجود کو احساس نہیں کیا, اندیکھے طور پر بھی باپ کے وجود کا احساس رہا. اس کی عظمت نے زبان میں لکنت لا دی. ایک شخص آیا, ایک نوجوان آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اگر یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ کے لیے یہ کیا, فلاں کیا, بہت سی باتیں کی کہ جو اسے ضرورت ہوتی ہے, جو مجھے کہتے ہیں میں کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, کرتا ہوں. اور ایسی ہی کہ روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ کسی بات کی بھی بات فرمائش کرتے ہیں فوراً پوری کر دیتا ہوں, ہر چیز ان کے لیے کرتا ہوں. میں نے حق ادا کر دیا. کہا نہیں میں تو خوف زدہ ہوں کہ کبھی خدا تمہیں گناہگار محسوب نہ کرے. کیوں؟ جو باپ نے کہا وہ تو ہم کرتے رہے. کہا نہیں باپ کو کہنا کیوں پڑا, باپ کو کہنا کیوں پڑا؟ بغیر کہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا تم پر لازم تھا. یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ ماں نے کرنی ہے. جب آپ بچوں کی ماں تلاش کریں گے نا تو پھر یہ تربیت ہوگی. آپ نے تلاش کی اپنے لیے بیوی, اب بیوی اور شوہر دو کریکٹر ہو گئے, بچے ان کے درمیان ایک ٹول کے طور پر آ گئے. بیوی نے بچوں کو استعمال کیا کچھ باتیں شوہر تک پہنچانے کے لیے, کچھ فرمائشات پہنچانے کے لیے. کبھی شوہر صاحب بھی ایسا کر لیتے ہیں, تو کمال تو رہ گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو جمال کا شیدائی ہوتا ہے کمال سے محروم رہتا ہے. جو کمال کی طرف بڑھتا ہے جمال خدا اسے خود دے دیتا ہے. اب یہ جو کمال انسانی کی منزلیں ہیں یہ حضرات کے لیے بھی ہیں کہ اگر آپ نے اس کائنات میں بطور شوہر کچھ کردار ملاحظہ کرنے ہیں تو پیغمبر خاتم کا کردار دیکھیے, علی مرتضیٰ کا کردار دیکھیے. ایسا تو نہیں تھا کہ جبریل روز صبح ناشتہ بھی لے آتے تھے کہ لیجئے کھائیے, دوپہر میں بھی لے آئے, شام میں بھی لے آئے. اگر سارے توام جنت سے آنے تھے پیغمبر کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ رزق حلال ہے عبادت ہے, حصول رزق حلال ہے عبادت ہے. القاسب و حبیب اللہ کیوں کہا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے؟ ٹھیک ہے نا.
یہ کیوں کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کر رہا ہے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو انشاءاللہ شہید ہوگا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں ان گھروں میں فاقے ہوتے تھے، لیکن ان فاقوں میں شکوہ نہیں ہوتا تھا، ان فاقوں میں شکر گزاری ہوتی تھی۔ تو جب شکر گزاری سے فاقوں کا استقبال کرتے تھے تو خدا آیات کا انعام بھیجتا تھا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، اور انعام ایسے دیے کہ آج تک ان کے نام کمال کی شناخت بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ گھرانہ ہے، مثالی گھرانہ، علی باپ ہیں، زہرا ماں ہیں، حسن حسین، زینب و کلثوم بیٹیاں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ گھر میں باپ بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، گھر اپنے کمال پر ہے، سارے رشتے موجود ہیں۔ کچھ دن اور گزرے، باپ نے کہا کہ بیٹا بس میرے آخری لمحات آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اب جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں میرے آخری لمحات ہیں تو اس میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب جناب سیدہ ہیں بیٹی کے طور پر، وہ دیکھ رہی ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب باپ کا وقت آخر ہو تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ بلایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا بس یہ وقت جدائی آ گیا۔ جناب سیدہ گریہ وزاری کرتی ہیں، پھر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے بھی زیادہ وقت نہیں رہنا، تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اب جناب سیدہ جانتی ہیں نا کہ جہاں بابا جا رہے ہیں وہاں جانے کے لیے مر کے جانا ہوگا، لیکن موت کسی کو پیاری نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی جو موت کا استقبال کرے؟ اب جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم بہت جلد میرے پاس آؤ گی، تو یہ آپ پیغمبر انہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ تم نے بھی جلدی موت کی وادی میں آ جانا ہے۔ اب جو ہی آپ نے یہ کہا تو جناب سیدہ مسکرا پڑی۔ کہاں باپ کے فراق میں رو رہی تھیں، اپنی موت کی خبر ملی تو مسکرا پڑی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف زندگی کمال تھوڑی ہے، حق کے لیے مرنا بھی کمال ہے، اور حق پر مرنا ہی کمال ہے۔ پیغمبر کا سایہ اٹھ گیا، ابھی کمال کی منزلیں باقی ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ برحمت علیہ محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمت علیہ محمد صلوات۔ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے کہ بیٹا تم جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ اب جناب سیدہ نے اتنا تو سمجھ لیا ہوگا نا کہ اب کمال کی منزلیں تیزی سے طے کرنی ہیں،
اب منزل کمال پر جلدی سے جانا ہے. وہ تیزی ہر لحاظ سے تھی. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کو جو آغاز کیا تھا اس تربیت کے مراحل کو بھی تیز کیا. اپنی بچیوں کو بھی مستقبل کے لیے آمادہ کیا. بچوں کے معاملات سے بھی غافل نہیں ہوئی. امیر المومنین جو اس معاشرے میں تنہا کر دیے گئے تھے ان سے بھی غافل نہیں ہوئی. اب وہ بیٹی جو مصطفیٰ کے گھر میں آئی تھی، بیوی بن کے مرتضیٰ کے گھر میں آئیں اور پھر اپنی منزل کمال کے طور پر ماں بنی، اب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں مصطفوی کمال کے لیے. اب کچھ ایسا ہوا کہ دو چیزیں ہیں. باپ ہے جو دنیا سے جا چکا ہے اور باپ کا مشن ہے جو باقی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بچپن میں آپ اپنے باپ کی حفاظت کرتی رہیں، اب جوانی ہے، 18 سال کی عمر ہے، اب باپ کے مشن کی حفاظت کر رہی ہیں. تو لہٰذا جو کمال حاصل کرنا ہے، تو جب بچپن میں زہرا نے دیکھا کہ میرے باپ کو کمال کیسے ملا کہ پتھر کھائے، پاؤں زخمی ہوئے، دشنام ترازیاں ہوئیں، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، تو منزل تو دیکھ رہی تھی نا، اسی راہ سے چل کر کمال پہ جانا ہے. اب زہرا نے باپ کے مشن کو بچانا تھا. اپنا اسوہ حسنہ اپنی اولاد کے سامنے رکھا. پہلا کام کیا کیا؟ اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا. یہ شکوہ نہیں کیا کہ یا علی لوگوں کو بلائیں نا آپ کی حفاظت کریں. عورتیں کوئی لڑنے کے لیے ہوتی ہیں؟ نہ دفاع کار بلانے کے لیے کہا، نہ شکوہ کیا. جب دیکھا کہ لوگ آ گئے اور آ کے گرفتار کر رہے ہیں وقت کے امام کو، اٹھی اور حائل ہو گئی ان لوگوں اور علی کے درمیان. خلو ابن امی، کہ ہٹ جاؤ، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو. اب وقت کے امام کو بچانے کے لیے جو زخم زہرا نے کھائے، جو اذیتیں زہرا نے سہیں، وہ محمد مصطفیٰ کو قیامت تک رلائیں گی. اچھا، کیا سیدہ نے اپنا پہلو زخمی کرا کے علی کو بچا لیا؟ کسی اور کے سامنے پیش ہونے سے بچا لیا؟ کیا علی کے گلے سے رسی نکلوا دی؟ نہیں. سیدہ کا مقصد علی کو جسمانی اذیتوں سے بچانا تھوڑا تھا. سیدہ کے پیش نظر تو رسول اللہ کے مشن کو بچانا تھا، اور وہ مشن بچایا. ایک اور مرحلہ آگے بڑھا، اب دوڑتی ہوئیں اس مقام پر آ گئیں کہ جہاں علی کو لایا گیا. اب دیکھا کہ علی گرفتار ہیں اور کوئی شخص علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب علی بھی باکمال، زہرا بھی باکمال. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا زاد کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا دوں گی. بد دعا دی نہیں، بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے.
سلمان کہتے ہیں کہ جب سیدہ نے ہاتھ بلند کیے تو مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ اونٹ نیچے سے گزر سکتا، کوئی شے بھی گزر سکتی تھی۔ جب یہ حالت دیکھی تو گرفتار شدہ علی اپنے دشمن کو بھی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، کہا سلمان فاطمہ سے کہو بد دعا نہیں کرنی۔ واپس آ گئی۔ اب یہ منظر بچوں نے بھی دیکھا، بچیوں نے بھی دیکھا، علی بھی واپس آ گئے۔ ایک اور خبر مل گئی کہ وہ جو آپ کو آپ کے بابا نے کچھ جائیداد دی تھی نا، اس سے آپ کے اہلکاروں کو نکال دیا گیا ہے اور اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اب کیا جناب سیدہ کو وہ ایک باغیچہ چاہیے تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس دن پیغمبر نے فدق جناب سیدہ کو ہبہ کیا تھا، تبھی سے فدق کی آمدنی میں سے ایک پیسہ آپ خرچ نہیں کرتی تھیں، جو بھی پیسہ آتا تھا امت کے فقراء میں دے دیتی تھیں، کبھی اس میں سے کچھ لیا تو نہیں تھا۔ تو اگر فدق پہ دوسروں کا قبضہ ہو گیا تو سیدہ کے اپنے وسائل تو ختم نہیں ہوئے نا، امت کے وسائل ختم ہوئے۔ سیدہ کو فدق سے غرض نہیں تھی، نہ فدق لینا مطلوب تھا، سیدہ کو مطلوب یہ تھا کہ قیامت تک غاصبوں کے چہروں کو بے نقاب کر دوں۔ اور پھر آ کے آپ نے خطبہ دیا۔ آج تک اس خطبے کے بارے میں لوگ حیران ہیں اور شرحیں لکھی کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ۔ عربی ادب کی کتاب بلاغت النساء، عورتوں کی بلاغت، یہ خطبہ فدق اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی آیات آپ نے ریفرنس کے طور پر پیش کی، ایک اپنے طور پر خطبہ مخزن ہے علوم اسلامی کا، اس پر میں بات نہیں کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ دفاع کیا مشن مصطفیٰ کا، واپس آ گئیں، فدق بھی نہ ملا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ اسلام کا دفاع کرنے والی یہ خاتون، جس نے اس زندگی کے نتیجے میں خاتون جنت بننا ہے، اگر چلتی ہے تو اپنے بیٹے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اور دیوار کا سہارا لے کر۔ گھر میں آسائشات نہیں ہیں، دکھوں کا سفر۔ اچھا، اگر کبھی بلند آواز سے روئیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی آواز ہمارے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، گھر میں نہ رویا کریں۔ اب کتنی خاموشی سے یہ سفر کمال کی طرف جا رہا ہے۔ علی بستی سے دور ایک عام الحزن بنا دیتے ہیں، وہ ایک مقام بنا دیا بیت الحزن، وہاں جائیں اور گریہ کر لیں۔ صبح ہو گئیں، شام کو آ گئیں، اب گھر کے کام بھی ظاہرہ کر رہی ہیں، اسلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ بھی کر رہی ہیں، اپنی تکالیف الگ ہیں، بچوں کی پرورش الگ ہے۔ اب جوں جوں تکلیف بڑھ رہی ہے، سیدہ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ جب یقین ہو چلا نا کہ آج وہ بات پوری ہونے والی ہے، تو اس دن سیدہ بالکل بستر پہ نہیں گئی، اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے، خود کھانا تیار کیا، بچوں کو کھانا کھلایا، نیا لباس پہنایا، بچوں کو بھیج دے کہ جاؤ بیٹا نانا کی مسجد میں جاؤ۔ اب جس انسان کو اور بالخصوص جس خاتون کو یہ پتا ہو کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسے میں ماں کا دل کرتا ہے کہ مجھے جینا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، لیکن سیدہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے جینا چاہیے۔ کیوں؟ اگر زندگی کی خواہش کرتی تو زندگی ملنا محال نہ تھا۔
مصطفیٰ کی بیٹی تھی، مشن بچانا مقصود تھا. وہ کہہ چکی کہ بابا جب آپ گئے ہیں نا تو پھر مجھ پر نوازشات امت کی طرف سے نہیں آئیں، بس وہ مصیبتوں کے پہاڑ تھے جو مجھ پر ٹوٹتے گئے. اور وہ پہاڑ بھی ایسے تھے کہ اگر چمکتے ہوئے دنوں پہ پڑتے نا تو دن اپنی روشنی کھو دیتے. یہ مصیبتوں کی عظمت ہی تھی کہ جس نے زہرا کے سیاہ بال سفید کر دیے. 18 سال کی نوجوان خاتون عصا کا سہارا لے کر چلے اور عین آخری وقت میں کہا فضا اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، جب تک تمہیں یہ آواز آتی رہے کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں، سمجھنا میں زندہ ہوں. میں نے یہ جملہ پڑھا، میں حیران ہو گیا، کافی دیر تک سوچتا رہا کہ نامعلوم سیدہ کیا تعریف کر گئی ہیں زندگی کی. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فضا سے کہا کہ فضا جب تک تسبیح خدا کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں. یعنی بتا رہی کہ انسان تیرے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتا رہے. اگر تو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا پھر زندہ نہیں ہے. اور یہی کچھ ہوا. جو ہی تسبیح زہرا کی آواز ختم ہوئی تو فضا دوڑی اور پھر بتایا علی کو، بتایا بچوں کو. زہرا اپنی منزل کمال پر پہنچ کے اپنے باپ کے پاس جا چکی ہیں. اب اس راہ پر علی چل رہے ہیں. غسل دیا، کفن دیا، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا. اس لیے نہیں رکھا کہ کسی کے آنے کا انتظار تھا. ہمارے ہاں جنازے رکھے جاتے ہیں، کبھی فلاں نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، اس کا انتظار کر لو، آنے کا والے کا انتظار کر لو. علی نے جنازہ رکھا جانے والوں کا انتظار کرنے کے لیے کہ جو لوگ ہیں نا چلے جائیں تب میں زہرا کا جنازہ اٹھاؤں. اور پھر بس اگر کوئی اور تھا تو ایک سلمان تھا نا جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ سلمان منا اہل البیت. جنازہ لے کر چلے، ساتھ چلتی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی علی نے ساتھ نہیں لیا. خود جنازہ پڑھایا، خود دفن کیا، غسل بھی خود دیا تھا. دفن کرنے کے بعد مختلف مقامات پر قبریں بناتی کہ زہرا کے کمال کی عظمت کو کوئی پہنچ نہ سکے. گھر میں قبر بنائی، پیغمبر کے منبر کے قریب بنائی، بقی میں بنائی. تاریخ آج تک یہ یقین حاصل نہیں کر سکی کہ زہرا کہاں دفن ہے. اور یہی حکم دیا معصومین نے کہ تمام مقامات پر ان کی زیارت پڑھ لی جائے. زہرا کی قبر کی گمشدگی میں ہی عظمت زہرا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. کیوں انسان گمشدہ شے کی تلاش کرتا ہے؟ کمال کی راہ میں تلاش ہی منزل تک لے جاتی ہے. آج کا انسان اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ چراغ ہیں جو کمال کی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. اس راہ پر چلیں، اپنی طرف سے جو کچھ آپ کے پاس وقت ہے وقت دیں، مال ہے مال دیں، چلتے جائیں. خدا آپ سے آپ کی قیمتی چیزیں نہیں مانگتا. کیوں؟ اس نے تو ایک فارمولہ بتا دیا، میں دے رہا ہوں، تم آگے دیتے جاؤ. بس اس سلسلے کو روکنا نہیں. اور سیرت اہل بیت بھی یہی ہے، ہدایت آتی رہی، ہدایت دیتے رہے. آج تک سلسلہ ہدایت چل رہا ہے. اب یہ سلسلہ ہدایت جب تک چلے گا اس کے ثمرات سیدہ زہرا تک پہنچتے رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے سوچنے کی آزادی دی. انہیں جو مشن دیا گیا اس مشن کو دوسروں تک پہنچا دیا. آج بھی اگر کوئی شخص
اسلام کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بریفنگ لینا چاہتا ہے نا، کہ ایسی تصویر دیکھنا چاہتا ہے کہ جس میں سارے کا سارا اسلام آ جائے، تو بجز سیرت زہرا کے کوئی تصویر ممکن نہیں جس میں سارے کا سارا اسلام آ جائے۔ اور عزیزان محترم، کوشش کیجئے اپنے گھر میں بچیوں کو، بہنوں کو، اپنی زوجہ کو، اور اگر ہو سکے تو والدہ کو بھی گاہے بگاہے سیرت زہرا سے آگاہی دیتے رہیں۔ جتنی سیرت سے آگاہی ہوگی اتنا عمل میں شفافیت آئے گی، جتنا عمل میں شفافیت آئے گی اتنا ہی ہمارے گھر کی خواتین کمال کی طرف جائیں گی، اور جتنی باکمال ماں ہوگی اتنی باکمال اولاد ہوگی۔ دعا کہ رب کریم ہم سب کو اس راہ کمال کا راہی بنائے۔ یہ جو چند ٹوٹے پھوٹے کلمات یہاں بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا ثواب برادر اظہر عباس کی زوجہ اور دیگر جو متعلقین مرحومین ہیں ان سب کی روحوں کو پہنچائے، اور ہمیں بھی اس دن کے لیے آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام مشکلات اور ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہادی زماں کا ہم تک پہنچنا۔ دعا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ تعالیٰ ہادی وقت کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرمائے، ہمیں حالت ایمان میں ان کی اطاعت اور ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دفاع کاروں میں شامل فرمائے، ان کے ساتھ جینے ان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے تمام تر کم تر اور انتہائی حقیر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔